امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ ایران میں بقول ان کے صحیح لوگوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران سمجھداری کی بات کر رہا ہے اور معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تاہم ایرانی حکام نے کسی بھی قسم کی بات چیت کی تردید کی ہے۔ ٹرمپ نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایران نے امریکہ کو ایک بہت اہم تحفہ دیا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ اس کا تعلق آبنائے ہرمز سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیں ایک تحفہ دیا اور وہ تحفہ آج پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس کی مالیت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں، تاہم کہا کہ ان کی انتظامیہ ایرانی قیادت کے ایک نئے گروپ سے بات کر رہی ہے اور وہ ان کے رد عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ CNN نے ایک ایرانی ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ حالیہ دنوں میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان رابطے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران تنازع کے خاتمے کے لیے پائیدار تجاویز پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات میں ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے منگل کو سوشل میڈیا پر کہا کہ پاکستان بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان ممالک سے تعلق رکھنے والے بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہے جو تہران کے خلاف جنگ میں ملوث نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے منگل کو سوشل میڈیا پر اس کا اعلان کیا۔ اس میں کہا گیا کہ غیر مخالف جہاز ایرانی حکام کے ساتھ رابطے کے ذریعے محفوظ گزرگاہ حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے ممالک نہ تو ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات میں شریک ہوں اور نہ ہی ان کی حمایت کریں، اور اعلان کردہ حفاظتی اور سیکیورٹی ضوابط کی مکمل پابندی کریں۔ ایران نے اسی نوعیت کا نوٹس بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے رکن ممالک کو بھی بھیجا ہے، جو سمندری تحفظ اور سلامتی کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ ہے۔ تہران بظاہر ان ممالک کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایران کے تنازع کے باعث پلاسٹک بنانے میں استعمال ہونے والے نیفتا کی مشرق وسطی سے سپلائی کم ہونے سے متاثرہ جاپانی کمپنیاں نئے سپلائرز کی تلاش میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خام تیل کی صفائی سے حاصل کردہ نیفتا کا موجودہ اسٹاک اگلے مہینے تک پیداوار جاری رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جاپان پیٹرو کیمیکل انڈسٹری ایسوسی ایشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ملک میں اس اہم فیڈ سٹاک سے بنی پلاسٹک کی مصنوعات کا بڑا ذخیرہ یقیناً موجود ہے۔ پولی ایتھلین کا سٹاک 4 ماہ کی طلب کو پورا کر سکتا ہے، جبکہ پولی پروپیلین کا ذخیرہ 3 ماہ کے لیے کافی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسوسی ایشن مشرق وسطی کے باہر سے نیفتا کی فراہمی پر کام کر رہی ہے۔ ان میں امریکہ، وسطی اور جنوبی امریکہ اور ایشیا کے سپلائرز شامل ہیں۔ CPC کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے 24 مارچ کو دعوت پر ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ عباس اراغچی نے خطے کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا اور ہنگامی انسانی امداد فراہم کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور قومی خود مختاری و آزادی کے تحفظ کے لیے پہلے سے زیادہ متحد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران عارضی سیز فائر کے بجائے مکمل جنگ بندی کا خواہاں ہے۔ آبنائے ہرمز تمام ممالک کے لیے کھلی ہے اور جہازوں کی محفوظ آمد و رفت ممکن ہے، تاہم جنگ میں شامل ممالک اس دائرے میں شامل نہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق صورتحال کو مزید پیچیدہ بنانے کے بجائے ایسے اقدامات کریں جو کشیدگی کم کرنے میں مددگار ہوں۔ عباس اراغچی نے چین سے امن کے قیام کے لیے مثبت کردار جاری رکھنے کی توقع بھی ظاہر کی۔ وانگ ای نے اس موقع پر چین کا اصولی موقف دہرایا اور کہا کہ تمام حساس مسائل کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، طاقت کا استعمال مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت جنگ کے مقابلے میں بہتر راستہ ہے جو ایران اور اس کے عوام کے مفاد میں بھی ہے اور عالمی برادری کی مشترکہ خواہشات کے مطابق بھی۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ امن کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد از جلد مذاکرات کا آغاز کریں۔ چین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ غیر جانبدار اور منصفانہ موقف اپناتے ہوئے دیگر ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی مخالفت جاری رکھے گا، امن کے فروغ اور خطے کے استحکام کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔
ایران کے سپریم لیڈر کے نئے فوجی مشیر محسن رضائی نے 23 مارچ کو ایک انٹرویو میں واضح کیا کہ ایران اس وقت تک جنگ ختم نہیں کرے گا جب تک اسے مکمل ہرجانہ ادا نہیں کیا جاتا، تمام معاشی پابندیاں ختم نہیں ہوتی اور امریکہ کی جانب سے ایران کے امور میں عدم مداخلت کی بین الاقوامی قانونی ضمانت فراہم نہیں کی جاتی۔ 24 مارچ کو موصول اطلاعات کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکات پر مشتمل ایک منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں جوہری پروگرام، میزائل صلاحیت اور علاقائی امور شامل ہیں۔ اسی روز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستانی وزیر اعظم کی تجویز کی حمایت کرتے ہوئے اسے بامعنی اور فیصلہ کن مذاکرات کی جانب قدم قرار دیا۔ مزید برآں 24 مارچ کی اطلاعات کے مطابق امریکی فوج کی 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے کچھ دستوں کو جلد مشرق وسطی میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک ایران کے اندر 9000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، جس سے ایرانی عسکری صلاحیت کو نمایاں نقصان پہنچا ہے۔ ادھر 24 مارچ کو رات تقریباً 9 بجے ایران کے جنوبی علاقے میں واقع بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا۔ دوسری جانب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسی روز اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے گفتگو کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بیان میں مشرق وسطی میں توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری کشیدگی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر کے امیر کو خصوصاً اس مشکل گھڑی میں قطر کے برادر عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا۔ شہباز شریف نے زور دے کر کہا کہ پاکستان نے مسلسل تمام فریقوں سے کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے اپنے اختلافات کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ بعد ازاں سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور قطر نے علاقائی امن و استحکام کی بحالی کے لیے امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے، کشیدگی میں کمی لانے کی حوصلہ افزائی اور مذاکرات کو فروغ دینے کی فوری ضرورت پر اتفاق کیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران امن مذاکرات کے لیے بدستور رابطے میں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ فریقین کے درمیان بات چیت مفید رہی۔ ادھر سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران جنگ کو اپنی شرائط پر ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں جنگ نہ ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام 20 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی فٹ بال چیمپئن شپ میں آج مالدیپ کے نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ شام 3:45 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق مغربی پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، زیریں خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے، بعض مقامات پر ژالہ باری اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب اور پوٹوہار کے علاقے میں بھی بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 25، پشاور 17، کوئٹہ 11، گلگت 10، مری 6 اور مظفر آباد 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 17، لیہ -3، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 6 اور شوپیاں میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسے بھلے ایپک فیوری کہا گیا ہے، لیکن ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ پر بہت زیادہ اخراجات اٹھ رہے ہیں۔ تنازع کے 2 ہفتوں میں جنگ کی لاگت حیران کن تھی۔ جنگ کا آغاز 28 فروری کو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر سے ہوا، جس میں کم از کم ہتھیاروں کے 20 نظاموں کے ذریعے 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف پہلے چند گھنٹوں کے دوران ہی ان حملوں پر اٹھنے والی لاگت $4 ارب سے زیادہ رہی۔ 5 دنوں کے بعد لاگت کا تخمینہ $11 ارب لگایا گیا تھا اور یہ تب سے بڑھ رہا ہے۔
हर एक दिन जंगी अखराजात में इजाफे का तखमीना फिजाई कार्रवाइयों के लिए $30 मिलियन, बहरिया के लिए $15 मिलियन और जमीनी कार्रवाइयों के लिए $1.6 मिलियन है। मिसाइलों, बमों, तोपखाने और गोला बारूद समेत लागत का कुल तखमीना $890 मिलियन से $1 अरब रोजाना के दरमियान है। अगर अमेरिका ईरान में जमीनी फौज उतारने का फैसला करता है तो 2 माह के लिए $95 अरब की इजाफी लागत आएगी। अब तक जंग के इस बिल में हमलों के दौरान जाया होने वाले साजो सामान में सबसे ज्यादा कीमत वाली अशिया ये हैं: 3 F-15E स्ट्राइक ईगल्स जो एक दोस्ताना फायरिंग के वाक़े में तबाह हुए, कतर में एक अमरीकी बेस पर एक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, 3 रीपर निगरानी और हमला आवर ड्रोन्स, मनामा बहरीन में अमरीकी बेस पर 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल्स, उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात में अमरीकी अड्डों पर 3 रिडोम्स के साथ साथ इजाफी रडार और दिफाई मिसाइल निज़ाम। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि मजमूई तौर पर अमरीका $2.5 अरब मालियत का साजो सामान खो चुका है। अमरीका के पास दुनिया की बेहतरीन माली इमदाद याफ्ता फौज है और इसकी माली और फौजी ताकत ईरान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ताहम अमरीका ईरान के मुकाबले में अपने फंड्स भी बहुत तेजी से खर्च कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक ईरानी ड्रोन की लागत तकरीबन $20,000 है, मगर अमेरिका इसे रोकने के लिए $1.3 से $4 मिलियन के मिसाइल इस्तेमाल करता है और अक्सर ऐसे 2 से 3 मिसाइल इस्तेमाल होते हैं जिनकी कुल मालियत $10 मिलियन तक बनती है। फिलहाल पेंटागन के पास काफी फंड्स दस्तयाब हैं। इनका बजट $901 अरब तक है, जबकि कांग्रेस मशरक़ वस्ता में कार्रवाइयों में मदद के लिए $50 अरब के इजाफी बजट की दरख्वास्त की तवक्को कर रही है, जो अमेरिका की मजमूई मुल्की पैदावार का 3% से ज्यादा या फीकस $10,000 से ज्यादा बनता है। अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कब तक जारी रह सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौके पर जंग को तकरीबन मुकम्मल करार दिया था, लेकिन बाद में धमकी दी कि ईरान पर इससे 20 गुना ज्यादा सख्त हमला किया जाएगा जितना इन पर अब तक हो चुका है। मगर दूसरी तरफ जंग के बिल में मुसलसल इजाफा हो रहा है।